اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں قرآن کریم میں، وہ محض ایک داستان نہیں ہوتی، محض ایک افسانہ نہیں ہوتا، اس کی ایک ایک چیز میں سبق ہوتا ہے، اور اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لیے یہ جو سکھایا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا، ہم نے یہ کیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم بھی مانگو، تم بھی ہم سے اسی طرح مانگو، اور جہاں تمہیں دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں دین پر چلنے کے لیے، تو وہاں ہمیں پکارو، ہم سے مانگو، یہی مانگو۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، ہم بازار میں نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے؟ کیسے بچائیں؟ تقاضا ہوتا ہے نماز باجماعت کا، اور ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ ارے بھائی، اگر مشکل پیش آ رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیوں ہم کو نہیں پکارتے؟ کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، میں گر گیا ہوں اس ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول ہے، تاریکیوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، میں گر گیا ہوں، مجھے بچا لے اس سے۔ تو آپ مانگو گے، صدق دل سے مانگو گے، اخلاص کے ساتھ مانگو گے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے۔ کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لیے مانگتا ہے نا، یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے، فلاں منصب دے دے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا، نہیں دیتے اللہ میاں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو، صلاح مانگو، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، طاعات اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو، اور صدق کے دل سے مانگو، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ میاں کو دشمنی ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ میاں کو تو اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ گر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں، کفر و شرک میں گر گئے تھے، موت سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن انہیں ہمیں پکارا، ہم نے ان کو اس طرح معجزانہ انداز میں اس ظلم و ستم سے بچا لیا۔ تو اس لیے جب کبھی یہ
शैतान का धोखा दिल में आए कि भाई अगर बाद लोग कहते हैं कि जी अगर हम साहबे किराम में पैदा होते, जमाने में पैदा होते तो फिर हमारे लिए दीन पर चलना आसान हो जाता, लेकिन हम तो ऐसे 21वीं सदी में पैदा हुए हैं जहां हर तरफ जुल्मतें बिखरी हुई है, तो कैसे दुनिया से लड़ाई मोल लें। तो हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि जरा तसव्वुर करो कि मैदान हश्र सजा हुआ है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम पेश हुए हो, तुमसे सवाल हो रहा है कि तुमने दीन के फला हुक्म पर क्यों नहीं अमल किया था, फला गुनाह का क्यों इर्तिकाब किया था। जवाब दे दो अल्लाह मियाँ को, या अल्लाह तूने पैदा ही ऐसे मौके पे, ऐसे जमाने में भी किया था जहाँ हर तरफ फिस्को फजूर का बाजार गर्म था, तो वहां मैं अपने आप को कैसे बचाता। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में अगर ये फरमाए कि अगर तुम्हें मुश्किल पेश आ रही थी, मुझसे क्यों नहीं मांगा। मैंने जगह जगह कुरान करीम में फरमाया अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या मेरी कुदरत पर भरोसा नहीं था? क्या मेरी रहमत पर भरोसा नहीं था? क्यों नहीं मांगा मुझसे? इखलास